یہ جو دو اداروں کے مابین محاذرائی کا معاملہ ہے، یہ 6 ججز کے خط سے شروع ہوا۔ اس دوران آخر کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور اتنی کشیدگی آ گئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا سعدیہ، آپ نے بڑے دنوں کے بعد یاد کیا مجھے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اس کے لیے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اگر آپ اجازت دیں گے مجھے تو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طویل عرصے تک ہم نے یہ دیکھا کہ جوڈیشلی اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہ صرف ایک پیج پر رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ بہت میسو سپورٹ کا باعث رہے ہیں۔ آپ تینوں چاروں ماشاءاللہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری عدالتوں کا جو رول رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے انڈیمنٹی بھی دی ہے، ہم نے پروٹیکشن بھی دی ہے، ہم نے تو یہ تک بھی کر دیا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہا کہ آپ 3 سال کے لیے جب چاہیں جو چاہیں ترمیم کر لیں کانسٹیٹیوشن میں۔ یہ ہماری عدلیہ ہی تھی نا، اور تو کوئی آسمان سے تو نہیں آیا تھا نا نیچے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک سیکنڈ فیز آیا جس میں افتخار چودھری صاحب سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ عدالتیں چاہے ثاقبی ہوں، چاہے کھوسوی ہوں، چاہے گلزاری ہوں، چاہے بندیالی ہوں، ایک عجیب و غریب قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہوا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ، یہ کسی کے حق میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے، میرے آپ کے حق میں بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا تصادم جو ہے وہ مضبوط اداروں جو پلر آف دا سٹیٹ ہیں ان کے بیچ میں اس طرح کا تصادم ہو۔ اب یہ تصادم اتنی بری شکل اختیار کرتا جا رہا ہے کہ ایک طرح کی نعرے بازی شروع ہو گئی ہے، یعنی جو کچھ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے، میں اس وقت بالکل بھی اسٹیبلشمنٹ کو بری و ذمہ قرار دینے پر آمادہ نہیں ہوں، ان کے بھی بے پناہ قصور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرا پلر جو ہے وہ باقی کے ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دے، یہی ہو رہا ہے۔ تو جہاں تک آپس میں عدالتوں کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے اس طرح کی نعرے بازی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مثالیں ایسی ہیں کہ کہا جائے کہ آپ دھرنا چھوڑیں، جلوس نکالنا چھوڑیں، میرے پاس لائیں کیس میں فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ فیصلے جو ہیں وہ چوکوں میں نہیں ہوں گے، ہم نے کرنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو nothing is right in the state of Denmark۔ اس وقت پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے، یہ جو آپ نے جس طرح سے بالکل درست فرمایا کہ جس طریقے سے جملے کسے جا رہے ہیں، جو بیان بازی ہو رہی ہے، وہ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی اس کے باعث، اس کا کوئی فائدہ یا نقصان سیاستدانوں کو یا کسی خاص سیاسی جماعت کو ہے؟ میرے خیال سے سیاسی جماعت کو کسی خاص جماعت کا کہنے کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس کا پاکستان کو نقصان ہے، اس کا سیاست کو نقصان ہے، جمہوریت کو نقصان ہے، پارلیمنٹ کو نقصان ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پارلیمنٹ کا کیا تماشا بنا ہوا ہے عدالتوں میں؟ ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے کل ہی تو فرمایا ہے کہ قانون تو ہم بنائیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، وہ واپس بھیج سکتے ہیں، پر قانون بنانے کا اختیار تو ان کے پاس نہیں ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ججز ہمیشہ معترض ہوتے ہیں کہ کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہو تو اس کو رپورٹ کیا جائے۔ آپ بتائیے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک۔ ہمیشہ سے یہ تکرار رہتی ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کریں، اس کو چھاپیں، لیکن ججز کا کنڈکٹ یا عدالت میں ہونے والی کارروائی جو ہے اس سے اوائڈ کریں۔ اب الٹی گنگا بہہ رہی ہے، تو یہ جب اس طرح کی محاذرائی ہوگی تو آپ خود ہی سوچئے کہ یہ کس کے حق میں ہے؟ یہ کسی کے حق میں نہیں ہے اور پاکستان کے تو بہت ہی خلاف ہے۔